ہم عام طور پر اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی جمع کرنے کے لیے کانشیس رہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے زیورات اور جہیز کا انتظام کے لیے بہت ہوش مند رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جمع نہ کرو، یہ جمع نہ کرو، بلکہ انہیں اچھی تربیت دو۔ ایک ہم آپ کو مثال دینا چاہیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹوں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے نہایت زہد و تقوی پہ خلافت کی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عاصم کے نواسے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دور خلافت میں یہ میریکل ہو گیا تھا، سمجھ لیجئے ایک طرح سے یہ خاص بات ہوئی تھی جو ابھی تک کبھی نہیں ہوئی، وہ یہ کہ زکوٰۃ بیت المال میں بھری پڑی تھی اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنی شاندار وہاں کی معیشت تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سب کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو چکی تھیں اور زکوٰۃ کا مال ابھی بھی بھرا پڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے حال میں خلافت کر رہے تھے اور ایسے زہد و تقوی سے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے کہ جب بیت المال بھرا پڑا ہے تب عید میں ان کے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں بنوا سکے وہ، اور جب بچوں کے ننیال والے، ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کے گھر والے بنو امیہ کے لوگ ٹھاٹ باٹ سے بڑی شانداری سے عید پر گھر آتے ہیں تو ان کے بچوں سے کہتے ہیں کہ آج تو تمہیں اپنے والد پر بڑا غصہ آ رہا ہوگا کہ انہوں نے تمہارے لیے نئے کپڑے بھی نہیں بنوائے۔ تو بچے کہتے ہیں نہیں، ہم مطمئن ہیں، ہماری روح مطمئن ہے، ہمارے والد نے ہمارے ارمان پر چھری چلائی ہے، مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی، ہم راضی ہیں، پوری طرح سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اسی کے آس پاس ان کے سالے، ان کے بچوں کی جو ماموں ہیں ہشام بن عبد الملک، وہ بھی مرتا ہے۔ وہ تو بنو امیہ سے بڑے ٹھاٹ باٹ سے خلافت کی تھی اس نے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تقوی پہ خلافت کی تھی۔ تو ہشام بن عبد الملک ایک طرف مر رہا ہے، دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے اولاد کے لیے نہیں کے برابر ترکہ چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں کے برابر، سمجھ لیجئے کچھ بھی نہیں۔ اور ہشام بن عبد الملک کے ایک ایک بچوں کو 10 لاکھ درہم ترکہ میں ملتا ہے، ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ درہم ترکے میں ملتا ہے۔ صرف 30 سے 32 سال کے بعد وہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹے جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کے 12 کے 12 بیٹے ایک ایک بار میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیکوکاروں کا مولا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی اور بینک بیلنس اور جہیز اور زیورات مت اکٹھا کرو، مت جمع کرو، ان کو مت تحفے میں دو۔ اگر دینا ہی ہے تو بہترین ہدیہ تعلیم اور تربیت ہے، بیسٹ گفٹ ہے پیرنٹس کی طرف سے، وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ تو اپنی اولاد کو یہ دینے کی ضرورت ہے۔